तमाम बरादर मोहतरम अब्दुल गनी मैंगल साहब, मेंबर NIRC, बरादर मुकर्रम जस्टिस रिटायर्ड मलक ज़हूर शहवानी साहब, लायक सद एहतराम कायदीन वकला और यहाँ पर पिंडाल में मौजूद हाजरीन, ख्वातीन और हजरात, इस हवाले से तो कभी शक नहीं रहा कि बलोचिस्तान आला रवायात का हामिल सूबा है। कोयटा बार एसोसिएशन मोहब्बत और इसार का मरकज है। यहाँ के वकला की मेहमान नवाजी एक मुसलमा असूल की तरह है। मेरी ये जदीद ख्वाहिश थी कि मैं एक लंबे अरसे के लिए यहाँ पर आता और सूबा बलोचिस्तान की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का दौरा भी करता, लेकिन वक्त की नज़ाकत ऐसी रही कि 1 मई को पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा NIRC ने एक इनिशिएटिव लेते हुए एक इंटरनेशनल लेबर डे पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है, जिसकी बिना पर मेरी और मेरे इस्लामाबाद में मौजूद तमाम साथियों की बेहद मसरूफियत है। हमारे प्रोग्राम में ये शामिल था कि कराची और लाहौर को वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में बैठकर अपीलों की समाअत करने के बाद हमने अपने बाकी बेंचेस को भी लिंक करना था और हमारे अपने प्रोग्राम के मुताबिक ये काम हमने मई के आखिर में करना था। लेकिन एक दिन मुझे बरादर मोहतरम अब्दुल गनी मैंगल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में कोयटा से या बलोचिस्तान से वकला का कराची जाना या इस्लामाबाद पहुंचना ना सिर्फ बहुत महंगा है बल्कि ख़तरों से पुर है। इसलिए आप फौरी तौर पर इस हवाले से कोई कदम उठाएं। हमने वार फुटिंग बेसिस के ऊपर उनकी इस अपील पर लब्बैक कहते हुए हमने अपनी IT के हेड को यहाँ पर भिजवाया और कहा कि यह काम फौरी तौर पर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से प्लान होती हैं, लेकिन हिस्से में किसी के आ जाती हैं। ये बहुत अरसे से शायद ये काविशें जारी थी, ये मुतालबात भी जारी थे, ये ख्वाहिश भी पाई जाती थी कि ये सहूलत जो है लिटिगेंट्स को, वकला को और जो भी हमारे पास फरीक की हैसियत से पेश होते हैं उन तक ये सहूलत पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अब्दुल गनी मैंगल साहब के हिस्से में लिखा हुआ था और इनकी काविशों की वजह से ये आज मुमकिन हुआ कि आज से बाकायदा बलोचिस्तान से फुल बेंच की अपील की समाअत का आगाज़ हो गया। जब आज हम कोर्ट रूम में गए तो ये एक अजब नज़ारा था कि हमारा फुल बेंच इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। अपीलांट के कौंसल कराची से अपनी मारूजात पेश कर रहे थे और रेस्पोंडेंट के वकील जनाब मिर्ज़ा साहब कोयटा से अपनी बहस कर रहे थे। मुझे यकीन करें, मैं एहसास तशक्कुर के साथ मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या रब्बुल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ज़रिया बनाया
کہ میں یہاں پر لوگوں کو، لیٹیگینٹس کو اور اپنے وکلاء کو سہولت فراہم کر سکوں، اور میں یہ اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھی عبدالغنی مینگل اور NIRC کی ٹیم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ انشاءاللہ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم نے NIRC کو پاکستان کا سب سے جدید ادارہ بنانا ہے۔ ہم فائلنگ کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی، ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی بحث کر سکیں گے۔ آپ کو کورٹ پریمیسز میں بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی پٹیشن، اپنی اپیل فائل کر سکیں گے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر مصدقہ نقول حاصل کر سکیں گے۔ ہم اس طرف انشاءاللہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہم نے اس کام کے نتیجے میں جو سب سے بڑا ہوا کہ ہماری اولڈ کیسز کی پینڈنسی 80% کم ہوئی، اور ہماری فریش انسٹیٹیوشن 200% انکریز ہوئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگوں کا NIRC کے اوپر اعتماد بڑھا ہے، لوگوں کی توقعات بڑھی ہیں، لوگوں کو یہ یقین ہونے چلا ہے کہ ہم اس فورم میں اب جائیں گے تو ہمارے کیسز سالہ سال تک پینڈنگ نہیں رہیں گے۔ اب ہم ان کے پاس آئیں گے تو ہماری داد رسی ہو سکے گی۔ اب ہم ان کے پاس پہنچے ہیں تو ہماری اشک شوئی ہو سکے گی، اور انشاءاللہ یہ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ میں اور میرے تمام ساتھی جو ہے وہ کاوش کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے NIRC کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوگا۔ اس فل بینچ کے لوکلی سماعت کرنے کے نتیجے میں ہمارے نوجوان وکلاء کو بھی موقع ملیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں، اور اس فیلڈ میں لوگوں کے حقوق کے لیے اپنے پاؤں غبار آلود کریں، اپنی صلاحیتیں کھپائیں اور اپنی جدوجہد کریں، دعائیں بھی لیں اور اپنے لیے اپنا ایک مقام بھی بنائیں۔ اور اسی طریقے سے NIRC کی ہم وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ الحمدللہ، میں اس پہ اپنی ذات کو کوئی کریڈٹ نہیں دے رہا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور میرے ساتھیوں کا تعاون اور کاوش ہے کہ 1969 سے لے کر آج تک یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 2025 کے پہلے کوارٹر کے حوالے سے ILO نے یہ رپورٹ دی ہے کہ NIRC کی پرفارمنس ابو بورڈ ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو بہت سے مسائل ہیں، جو یورپی یونین کے امداد کے حوالے سے ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس کے حوالے سے ہیں، جو اور بہت ساری جگہوں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ILO کے کنونشنز کی کو ایک مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے جس طرح یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ہوتا ہے۔ ہم ILO کے کنونشن 87 اور 98 کے تحت کام کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے ILO والوں کو کہا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، اور ہم نے ان کو یہ تجویز دی کہ 1 مئی کو NIRC اور ILO کولیبریٹ کر کے ایک انٹرنیشنل لیبر ڈے کے اوپر کانفرنس کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے ایگری کیا اور انہوں نے ہمارے آئیڈیا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ ہم نے اس کانفرنس کا نام رکھا ہے وی in 2025. We stands for W for workers and E for employers. We in 2025 navigating change with harmony. ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ شاید NIRC کا کام صرف آجر اور اجیر کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرنا ہے، ٹریڈ یونینز کو رجسٹر کرنا ہے، ریفرینڈم کرانے ہیں، CBA سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے،
لیکن یقین کیجئے کہ یہ NIRC کا ایک بڑا 3 کام ہے۔ NIRC کا بنیادی کام جو ہے وہ امپلائی اور ورکر کے درمیان ہارمونائز ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اور ہم اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کاوش کر رہے ہیں کہ ہم 1 مئی کو جو کانفرنس کر رہے ہیں اس میں میں آپ تمام ساتھیوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ چلیں پکنک کے بہانے سے ہی اسلام آباد آ جائیں، آگے جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی، آگے اپنے خرچے پہ مری بھی ہو آئیں، اچھا ماحول ہے، اچھا موسم ہے، ہم تو آپ کو صرف چائے پیش کریں گے، کھانا پیش کریں گے اور مشروبات ٹھنڈی اور سافٹ مشروبات پیش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ آپ کی مہمانداری کا، آپ کی محبت کا، آپ کی الفت کا، آپ کی چاہت کا، آپ کی کرم نوازی کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔